طہارت کے مسائل بیان ہو رہے تھے. جب کوئی چیز نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں ان کو مطہرات کہتے ہیں. تو پاک کرنے والی چیزیں 10 ہیں. ان میں سے ہم نے 2 بیان کیے ہیں. پہلا پانی کہ ہر چیز کو پاک کرتا ہے اس کے طریقے، اور دوسرا پاک کرنے والا جو ہے وہ زمین ہے، زمین کی چیزوں کو پاک کرتی ہے وہ، اور اس کا طریقہ بتایا. اب پاک کرنے والی چیزوں میں سے تیسری چیز ہے جس کو ہم سورج کہتے ہیں. سورج یعنی دھوپ نجس چیزوں کو پاک کرتی ہے. دھوپ ہر نجس چیز کو پاک نہیں کرتی بلکہ صرف 6 چیزوں کو پاک کرتی ہے. 6 چیزوں کو پاک کر سکتی ہے. پہلی چیز سورج زمین کو پاک کرے گا. دوسری چیز عمارتوں کو، گھروں کو، مکانات کو پاک کرے گا. تیسری چیز جو مکانات میں کھڑکی دروازے ہیں، پنجرے ہیں، ان کو دھوپ پاک کرتی ہے. چوتھی چیز جو میخ یا کیل دروازوں میں یا کھڑکیوں میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی دھوپ پاک کرتی ہے نجس ہو جائے تو. پانچویں چیز چٹائی اگر نجس ہو جائے تو اس کو بھی دھوپ پاک کرتی ہے. اور چھٹی چیز درخت ہے، گھاس ہے، جتنے سبزیجات ہے اگر یہ نجس ہو جائے تو دھوپ ان کو پاک کرتی ہے. تو ان 6 چیزوں کو دھوپ پاک کرتی ہے، لیکن شرائط کے ساتھ. چند شرائط ہے کہ ان شرائط کے ساتھ سورج پاک کرتا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ جس نجس کو سورج نے پاک کرنا ہے وہ نجس چیز گیلی ہو. اگر رات کو نجس ہو جائے اور خشک ہو جائے، صبح دھوپ پڑے تو وہ جگہ یا وہ درخت یا وہ گھاس پاک نہیں ہو بلکہ گیلی ہو، اس پہ دھوپ پڑے. یہ پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ اس چیز میں نجاست موجود نہ ہو. مثلا پاخانہ کیا ہے تو پاخانہ موجود نہ ہو، خون لگا ہوا نہ ہو، صاف ہو، یا صاف کرے یا صاف ہو جائے اس کے بعد جگہ گیلی ہو، دھوپ پڑے، پھر وہ جگہ پاک ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ دھوپ پڑنے سے کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو. مثلا کوئی پردہ ہے یا سایہ ہے یا بادل ہے جن کی وجہ سے دھوپ نیچے نہیں پہنچ سکتی، تو حرارت یا گرمائش سے اگر خشک ہو جائے تو وہ جگہ پاک نہیں ہوگی جب تک دھوپ نہ پڑے. یہ 3 شرائط ہوگی. چوتھی شرط یہ ہے کہ اکیلا سورج اس کو خشک کرے. سورج اس کو خشک کرے، یہ نہ ہو کہ ہوا اس کو خشک کرے پھر سورج لگے، دھوپ لگے، یا دونوں مل کے خشک کرے. ایک طرف سے ہوا چل رہی ہے، ایک طرف سے دھوپ. سردیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ دھوپ میں اتنی گرمائش نہیں ہوتی، ہوا زیادہ تیز ہوتی ہے، تو ہوا اس کو دونوں نے مل کے اگر اس چیز کو خشک کیا ہے تو بھی وہ چیز پاک نہیں ہوگی جب تک صرف اکیلا سورج اس کو پاک نہ کرے، پاک نہیں ہوگی. اچھا جی، پانچویں شرط یہ ہے کہ دھوپ ایک ہی مرتبہ اس کو خشک کرے، قسطوں میں خشک نہ کرے. کچھ حصہ آج کر لے، کچھ حصہ کل کر لے، یا کچھ حصے پہ دھوپ پڑے اس کے بعد سایہ آ جائے، پھر اس کے بعد دوبارہ دھوپ پڑے اور وہ جگہ خشک ہو جائے تو وہ پاک
نہیں ہوتا. یہ کتنی شرائط ہو گئی جی؟ 5. تقریباً یہ 5 شرائط ہے میں اہم شرائط. ان شرائط کے ساتھ دھوپ نجس چیز کو پاک کرتی ہے. اب وہ بھی محدود 6 چیزیں ہیں. ان کے علاوہ کسی اور کپڑوں کو دھوپ پاک نہیں کرتی. ہمارے جسم کو دھوپ پاک نہیں کرتی. ٹھیک ہے جی. گھر کے مثلا یہ کہ اس کے برتنوں کو دھوپ پاک نہیں کرتی. پانی کو دھوپ پاک نہیں کر سکتی. تو بہت سی چیزوں کو دھوپ پاک نہیں کر سکتی. صرف 6 چیزوں کو سورج پاک کر سکتا ہے. تو یہ 3 مطہرات میں سے تیسرا. چوتھا استحالہ ہے. استحالہ بھی بعض نجس چیزوں کو پاک کرتا ہے. ہر نجس کو نہیں کرتا بلکہ بعض نجس چیزوں کو پاک کرتا ہے. استحالہ کا مطلب کیا ہے؟ استحالہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کی حالت بالکل بدل جائے. پہلے کچھ اور حالت تھی، اب کچھ اور حالت ہے. اس حالت سے پہلی حالت نہیں ملتی. اس کو استحالہ کہتے ہیں. اب پاک کیسے کرتا ہے استحالہ؟ نجس چیز کی حالت بالکل بدل جائے اور پاک کی حالت آ جائے تو وہ نجس چیز پاک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر لکڑی نجس ہو جائے. لکڑی نجس ہو جاتی ہے تو لکڑی کو نہ ہم پانی سے پاک کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اندر تک نجاست چلی جاتی ہے، نہ دھوپ پاک کر سکتی ہے. تو اس کو استحالہ ہی پاک کر سکتا ہے. اس لکڑی کو ہم جلائیں گے تو لکڑی سے جل کر راکھ بن جائے. لکڑی سے انگارے نہیں، کوئلے نہیں. انگارے بھی پاک نہیں ہوں گے، کوئلے بھی پاک نہیں ہوں گے. صرف راکھ بن جائے تو وہ راکھ پاک ہے کیونکہ لکڑی اور ہے، راکھ اور ہے، جنسی تبدیل ہوگی. ٹھیک ہے. یا یوں آپ کہیں کہ مرغی پاک ہے، وہ اگر کوئی نجس چیز کھا لیتی ہے اندر چلی جائے، اس کے بعد جب وہ اپنا فضلہ باہر پھینک دیتی ہے، یوں کہیں کہ وہ بیٹ کرتی ہے تو وہ بیٹ پاک ہے اگر اس نے نجس چیزیں کھانی ہیں. یہ 2 مثالیں. تیسری مثال جو عام طور پہ کتابوں میں موجود ہے وہ یہ ہے. کتا کیا ہے؟ نجس ہے نا. اگر وہ نمک کے کان میں چلا جائے، نمک بن جائے، بالکل ہی نمک بن گیا، کتا نہیں ہے، وہ پتھر بن گیا، نمک بن گیا. اب چونکہ کتے کی حالت اور ہے، نمک کی حالت اور ہے، تو اگرچہ وہ پہلے کتا تھا وہ نمک بن گیا مکمل تو نمک پاک ہے، استعمال بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں استحالہ. تو استحالہ صرف چند چیزوں میں ہے، بہت سی چیزوں میں نہیں ہے. یہ 4. 5واں انتقال ہے کہ انتقال بھی نجس چیز کو پاک کرتا ہے. انتقال کا مطلب کیا ہے؟ کہ نجس چیز پاک چیز میں منتقل ہو جائے. یہ ہے انتقال. چیز وہی ہے، چیز کی حالت نہیں بدلتی. چیز وہی ہے لیکن اس جگہ سے اس جگہ چلی جاتی ہے نجس چیز تو وہ پاک ہو جاتی ہے. اس کو انتقال کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انتقال کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ نجس چیز پاک چیز میں منتقل ہو جائے. اب اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. انسان کا خون کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ انسان کا خون نجس ہے. ٹھیک ہے. اب جانوروں میں سے کچھ جانور ایسے ہیں جو پاک ہیں. ان میں سے ایک مچھر ہے. مچھر کیا ہے؟ کیوں پاک ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں میں ہی بتاؤں گا چونکہ ٹائم کافی آ چکا ہے. تو چونکہ وہ خون جہاں انسان کا خون مچھر کے جسم میں تبدیل ہو جائے، منتقل ہو جائے، اب وہ انسان کا خون نہ رہا بلکہ مچھر کا خون بن گیا. اب وہ خون جو مچھر کے جسم میں ہے وہ کیا ہے؟ پاک. اس کو انتقال کہتے ہیں. یا کبھی کھٹمل جو ہے وہ ہمیں کاٹے، یا سر میں جو کیڑی مکوڑی ہے، کیڑیاں ہیں وہ کاٹ لیں، یا جوں کہتے ہیں، یا کبھی کبھی یہ چونٹیاں بھی ہمیں کاٹ لیتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان کے جسم میں ہمارا خون چلا جائے تو خون پاک ہے. ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ انتقال کہتے ہیں. اچھا جی. یہ 5 ہو گئے. اور اس کے بعد ایک چیز ہے کہ جس کو اسلام کہتے ہیں. اسلام بھی نجس چیزوں کو پاک کرتا ہے لیکن سب چیزوں کو نہیں، صرف انسانوں کو. انسان اگر نجس ہو، انسان کب نجس ہوتا ہے؟ جب کافر ہو جائے. ٹھیک ہے. کافر کب ہوتا ہے؟ جب خدا کا انکار کر دے، رسول کا انکار کر دے، خدا کا شریک قرار دے، وہ پاک نجس ہو جاتا ہے.
اس کو پاک کرنے کے لیے دنیا کا پانی نہیں چاہیے. آپ اس کو سمندر میں ڈالیں وہ پاک نہیں ہوگا. لیکن وہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے. اسلام کب قبول ہوگا؟ جب وہ کلمہ شہادت زبان میں جاری کرے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کتنا وہ کہہ دے وہ پاک ہو جاتا ہے. جب وہ پاک ہو جائے اس کا جسم بھی پاک ہو جاتا ہے, اس کا نماز بھی پاک ہو جاتا ہے, اس سے ہم ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں, اس سے کھا پی سکتے ہیں, اس کو بلا سکتے ہیں, ہم اس کے پاس جا سکتے ہیں. تو اسلام کافروں کو نجس انسانوں کو پاک کرتا ہے.